اردو مجلس کا خیال۔ اردو مجلس اسی طرح ادبی اسٹیشن کا اردو کا ادبی پروگرام تھا، جس طرح حیدرآباد، پٹنہ، لکھنؤ، بنگلور، گورکھپور، بھوپال، ناگپور، کلکتہ اور حیدرآباد وغیرہ سے نشر ہونے والے اردو پروگرام تھے۔ اسے مولانا ابوالکلام آزاد کی پہلی برسی کے موقع پر خاص کر اردو والوں کے لیے شروع کیا گیا۔ اردو مجلس کی نشریات 22 فروری 1960 کو شروع ہوئی۔ اردو مجلس پیش کیے جانے کی شروعات آل انڈیا ریڈیو کے پروگرام ڈائریکٹریٹ کی زیر نگرانی ہوئی۔ پریم ناتھ درد کی زیر نگرانی اردو مجلس کی نشریات کا آغاز ہوا۔ پریم ناتھ درد پروگرام ڈائریکٹریٹ میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی تھی۔ اردو مجلس کا نام اردو مجلس پڑھنے کے سلسلے میں مشہور براڈ کاسٹر، ادیب اور شاعر رفعت سروش نے اپنی نگارشات میں لکھا ہے۔ اقتباس کہ اردو مجلس شروع ہونے کے پہلے اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات بھی سن لیجیے، جس کے راوی ڈاکٹر اطہر پرویز مرحوم تھے۔ اردو مجلس پروگرام شروع کرتے وقت اردو کے مشہور دانشور اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اہم رکن اور ڈاکٹر ذاکر حسین کے بہت قریبی دوست ڈاکٹر سید عابد حسین کا آل انڈیا ریڈیو میں بحیثیت صلاح کار تقرر کیا گیا۔ ڈاکٹر عابد حسین نے اس پروگرام کا خاکہ بنایا اور اس سلسلے میں دیگر احباب سے مشورے بھی کیے۔ علی گڑھ گئے تو چند دوستوں کی موجودگی میں ذکر کیا کہ ہم دہلی سے ایک نیا پروگرام اردو مجلس شروع کر رہے ہیں۔ مجاز کے بہنوی سالم صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے نہایت سادگی سے کہا، ڈاکٹر صاحب کچھ تو رعایت کیجیے، اس پروگرام کا نام بجائے اردو مجلس کے اردو میلاد رکھیے۔ گل محمد شاہ، جو اس زمانے میں پروگرام اسسٹنٹ کے تھے، کو 50 روپے مزید بھتہ دے کر اردو مجلس کا اسسٹنٹ پروڈیوسر بھی بنا دیا گیا، مگر وہ بہت جلد سبکدوش ہوئے اور ان کی جگہ تغلق چند کوثر نے لی۔ گل محمد شاہ کے علاوہ اردو مجلس کے اسٹاف میں سلام مچھلی شہری، طاہرہ حسن اور اوم کھنہ کا تقرر ہوا۔ سلام مچھلی شہری کو ڈرامہ سیکشن سے بحیثیت اسکرپٹ رائٹر اردو مجلس بھیجا گیا۔ طاہرہ حسن اناؤنسر بنائی گئی اور اوم کھنہ اناؤنسر اور پروڈکشن اسسٹنٹ کے طور پر آئے۔ مشہور افسانہ نگار سریندر پرکاش کسی زمانے میں اردو مجلس سے وابستہ تھے، مگر پھر ادبی دنیا کو خیر بات کہہ کر فلمی دنیا میں تباہ آزمائی کے لیے ممبئی چلے گئے۔ ادیبہ صغریٰ مہدی بھی اردو مجلس کے ابتدائی زمانے میں کہانیاں اور خاکے لکھا کرتی تھی۔ انہوں نے اردو مجلس کے لیے بطور کیجول اسکرپٹ رائٹر کے طور پر اردو مجلس میں کام کیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اردو سروس کا رخ کیا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں تصادم کے زمانے میں میڈیا ویو پر نشر ہونے والے پروگرام منسوخ کر دیے گئے تھے، چنانچہ اردو مجلس کی نشریات بھی بند ہو گئی تھی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب دوسرے پروگرام بحال ہوئے تو اردو مجلس کا سلسلہ بھی از سر نو بحال ہو گیا، مگر جنگ کے خاتمے کے بعد اردو مجلس کا دفتر آکاشوانی بھون سے منتقل کر کے براڈ کاسٹنگ ہاؤس کر دیا گیا۔ یہاں آکاشوانی بھون کے 2 کمروں کی جگہ براڈ کاسٹنگ ہاؤس کی بارکوں کا ایک کمرہ اردو مجلس کی پناہ گاہ بنا۔ اس کے ساتھ ہی اسٹاف بھی کم کر دیا گیا۔ 1972 کے آغاز سے اردو مجلس پروگرام اور ڈائریکٹریٹ کی راست سرپرستی سے محروم ہو گیا۔ اس محرومی سے یہ ہوا کہ اردو مجلس کی نشریات شارٹ ویو سے بند کر دی گئی اور اسے میڈیم ویو پر ڈال دیا گیا، جس سے پروگرام جو پہلے دور دراز تک سنا جاتا تھا، اس تبدیلی کے بعد اب صرف دہلی اور اس کے اطراف ہی سنا جانے لگا۔ اس تبدیلی کے بعد اردو مجلس کے پروگراموں کی باری آئی۔ ساغر نظامی ڈپٹی چیف پروڈیوسر تھے اور فائلوں پر اردو مجلس کے پروگراموں پر نکتہ چینی کیا کرتے تھے۔ ان کی مسلسل شکایت کے نتیجے میں اردو مجلس کے 2 اہم پروگرام بزم ادب اور شعر و نغمہ قربان ہو گئے، جب کے پی
مٹنگلو صاحب کے بعد عبداللطیف بروا اسٹیشن ڈائریکٹر بنے تو انہوں نے اردو مجلس کو دہلی سی کی جگہ دہلی بی پر منتقل کر دیا، جس سے اردو مجلس کے سامعین کی تعداد مزید کم ہو گئی۔ انہوں نے وزارت کو بھی لکھا کہ جب دہلی ہی سے اردو سروس بھی نشر ہوتا ہے تو اردو مجلس کے نشریات کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر اردو مجلس بند نہ بھی کی جائے تو کم از کم اس کا وقت نصف کر دیا جائے، یعنی آدھے گھنٹے سے گھٹا کر اسے 15 منٹ روزانہ کر دیا جائے۔ اس زمانے میں اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری انور جمال خضوائی تھے۔ انہوں نے اس تجویز کے بارے میں پش و پیش سے کام لیا اور بالآخر اس تجویز کو منظور نہیں کیا۔ رئیس صدیقی صاحب نے سالہ سال تک سربراہ کی حیثیت سے اردو مجلس کی ذمہ داری بحسن و خوبی سنبھالی۔ تاخیر ملوف نے جب 1995 میں اپنے براڈ کاسٹنگ کیریئر کی ابتدا کی تو انہیں وہاں پایا۔ اس زمانے میں مجھے بھی وہاں بعض پروگرام میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ اس طریقے سے اردو مجلس کا کام چلتے رہا، لیکن بالآخر شعیب صاحب براڈ کاسٹنگ سے ضرور کنارہ کش ہو گئے تھے، مگر اردو زبان و ادب سے متعلق سیمیناروں، مذاکروں اور شعری نشستوں میں گاہ شریک ہو کر دہلی کے ادبی حلقے میں اپنی موجودگی درج کراتے رہے۔ رئیس صدیقی بھی اسی وجہ سے اردو مجلس چھوڑ کر منڈی ہاؤس چلے گئے اور دوردرشن سے وابستہ ہو گئے۔ رئیس صدیقی کے اردو مجلس سے انتقال کے بعد بھیم پرکاش شرما اور ان کی جگہ اردو مجلس کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ حتی المقدور اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو رئیس صدیقی کی اردو مجلس سے عدم وابستگی کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ ایک اعتبار سے وہ اس روایت کی پاسداری بھی کر رہے ہیں جو غیر مسلم محبان اردو اور ادیبوں کے اردو مجلس میں تقرر سے پڑ گئی تھی۔ اردو کے بحی خواہ اور اردو مجلس کے سامعین کو ان سے امیدیں وابستہ ہیں۔ تو خیر یہ تھی اردو مجلس کا قیام اور اس کے واقعات۔